السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے مدرسہ سے دوری کیوں؟ اس امت کا دامن علم سے باندھ دیا گیا۔ قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس میں نہ عقائد کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، نہ ان چیزوں کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، نہ عبادت کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے، نہ معاملات کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے، نہ جاہلیت کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے، نہ وہاں کے رسم و رواج کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے، بلکہ وہاں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جس کو ادا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا کروانا چاہتے ہیں وہ ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ اسلام کی شروعات ہی پڑھنے سے ہوئی ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان کا وجود صرف اور صرف ایک مٹی کے ڈھانچے کے مانند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں بھی مدینہ کی پوری نو آبادی ایک غیر اصلاحی مدرسہ تھی، جس کا ہر فرد یا تو طالب علم تھا یا معلم، اور بعض اوقات ایک ہی شخص اپنے لیے طالب علم تھا اور دوسرے کم جاننے والوں کے لیے معلم بھی تھا۔ اس وقت کا کوئی کاشتکار، تاجر، مزدور، ملازم، غلام، مرد عورت، حتیٰ کہ کوئی بھی تعلیم سے مستثنی نہیں تھا۔ وہ دن اور رات کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو باقاعدہ طالب علم یا عالم کہلاتی تھی۔ وہ دن کو مزدوری یا تجارت کرتے تھے اور رات کو پڑھتے تھے۔ اسلام دراصل نام ہے اس مستقل، واضح اور متعین دینی، اخلاقی اور اجتماعی نظام کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہے، اخلاق و معاملات بھی ہے۔ اسی کا نام شریعت محمدی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں، خیر کی تعلیم دینے والوں کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رشک کا موقع دو آدمیوں پر ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ حق کے راستے میں اس کو خرچ کرنے پر اترا ہوا ہے، دوسرا جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مدرسہ کے طالب علموں کو خاص طور سے یہ بتایا جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ان کے زندگی کا نصب العین کس قدر بلند اور اعلیٰ ہے۔ صحابہ کرام اور مصلحین امت کے علاوہ کسی جماعت کا جو نصب العین رہا ہے، ان کا نصب العین ان سے کہیں زیادہ بلند مقاصد رکھتی ہے۔ عربی مدارس کے طلباء کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے بہت بڑا کام ہے۔ دنیا کی تمام غیر مذہبی تربیت یافتہ جماعتوں نے مذہب کی تحریف پر کمر باندھ لی ہے۔ علماء اور ان کی جماعتوں کے خلاف جو مذہب کے اصلی نظام کے محافظ ہیں، ان کے خلاف ہر جگہ بغض و عداوت کی آگ روشن کی ہوئی ہے، اور اس بارے میں عوام اور انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں عجیب اتحاد ہو گیا ہے۔ ان طلباء یا علماء کو ان اشخاص اور جماعتوں کی مرضی کے خلاف زندہ رہنا اور شریعت کو زندہ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا آسان کام نہیں۔ اس کے لیے فرحات کا جگر اور قیس کا جنون چاہیے۔ مدرسہ کے درخت کی جڑ مدرسہ کی زمین نہیں، بلکہ مدرسہ سے باہر قوم کے دلوں اور دماغوں میں ہے۔ یہ جڑ جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کی شاخوں کو مصنوعی طور پر ہرا نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر مدرسہ کے باہر یہ بنیادی کام نہیں کیا گیا تو مدرسہ کے لیے طالب علم ملنے مشکل ہو جائیں گے۔ وہ کام کیا ہے؟
وہ کام یہ ہے کہ عوام میں مدرسے کی عظمت اور دینی تعلیم کو عبادت کا تصور پھر پیدا کیا جائے، اور عوام کو بتایا جائے کہ یہی وہ مدارس ہیں جو اس وقت دین کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہیں۔ قوم سے ہماری اپیل ہے کہ مدرسوں کا دھیان رکھیں۔ اگر مدرسے نہیں ہوں گے تو ہمارے بچوں کے اندر سے دین نکل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انگریز ہندوستان پر قابض تھے، وہ بہت ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر سے اسلام نکال دیں تو ہندوستان سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس وقت کے بڑے علماؤں نے ان کے اس نظریے کو بھانپ کر مدرسے کا جال بچھانا شروع کیا تھا۔ انگریز اپنے اسکولوں میں تعلیم فری دیتے تھے، جبکہ علماؤں نے جو مدرسہ قائم کیا اس میں تعلیم تو فری ہی تھی، ساتھ میں کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ فری تھا، اور وہ مدرسہ مسلمانوں کے چندے سے چلتا تھا، اور اب بھی چلتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دنیا شاہد ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں بلکہ علماء کا کیا کردار تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مدرسہ سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ اب جدید ٹیکنالوجی کا دور شروع ہوا ہے، جس میں انگریزی زبان کا بڑا دخل ہے۔ ہر سمت میں انگریزی کا ہی بول بالا ہے، یہاں تک کہ اب سرکاری آفسوں، دفتروں میں اور انٹرنیشنل مارکیٹوں میں بغیر انگریزی کے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے والدین سوچتے ہیں کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا۔ آج کے دور میں کامیاب وہی ہے جو ہر طرح سے تیار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مدرسے میں پڑھنے والوں بچوں کے سامنے کوئی متعین اور واضح پروگرام، کوئی صاف اور روشن راستہ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ وہ نظر اٹھاتے ہیں تو ان کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ عربی مدرسے کا وہ ذہین طالب علم جو اپنے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ فراغت کے بعد کچھ علم طب پڑھ کر کسی شہر یا قصبے میں قسمت آزمائی کرے گا، یا کسی سرکاری اسکول میں عربی یا فارسی کی جگہ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا۔ میرے طالب علمی کے دوران ہمارے ہی مدرسے میں کافی تعداد میں بچے پڑھتے تھے، لیکن آج وہاں بچوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ والدین کو اب یہ ڈر ستانے لگا ہے کہ سماج میں وہی لوگ ترقی کر پا رہے ہیں جو اپنی مادری زبان کے علاوہ انگریزی سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن یہ کمی مدرسوں میں ابھی موجود ہے کہ وہ بچے کو ہندی انگریزی کی تعلیم ضرورت کے مطابق نہیں دے پا رہے ہیں۔ والدین سوچتے ہیں کہ بچے کے اندر صرف دین کی تعلیم ہی رہے گی تو وہ اس بے رحم دنیا میں کیسے گزارا کرے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ زمانے کے تیور کو سمجھیں اور جگہ جگہ مدرسوں کے تحت اسکول بھی قائم کریں، جہاں اچھے خوشحال اور تعلیم یافتہ لوگ بھی اپنے بچوں کو بے تکلف بھیج سکیں۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیات سے تو بچے واقف ہو جائیں، اس کے بعد ہندوستان کی جو عام تعلیم ہے جس کے بغیر نوکری نہیں مل سکتی، اس میں داخلہ لیں اور آگے کی پڑھائی مکمل کریں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ کچھ غلط نہیں سوچتے، بلکہ زمانے نے ان کو مجبور کیا ہے۔ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ایسے اسکول کو قائم کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے جہاں بقدر ضرورت دینیات سے واقفیت ہو جائے اور بچے نماز اور روزے کے پابند ہو جائیں اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں۔ مسلم سماج سے ایک درخواست ہے کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم یا ہندی میڈیم میں داخلے کے لیے اسکول کا انتخاب کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کرتے ہیں، کاش اسی طرح وہ اپنے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم کو ایک ساتھ دلوانے کے لیے مدرسوں کا رخ کریں، تو انہیں اس طرح کے بہت سے مدرسے ملیں گے جہاں دونوں تعلیم ایک ساتھ دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ
جلد ہی دوسرے ویڈیو میں ان مدرسوں کا تذکرہ کے ساتھ ملتے ہیں جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔